دیکھیے دنیا کے اندر انسان جب جیتا ہے تو یہ لازم ہے کہ وہ ایک سماجی حیوان کی حیثیت سے معاشرے کا حصہ بنتا ہے۔ جب وہ معاشرے کا حصہ بنتا ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں تو وہاں پر سب سے بڑا اور پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے حقوق کا تحفظ کیسے ہوگا، اس لیے کہ جو ارادہ اور اختیار میرے پاس ہے وہی دوسروں کے پاس بھی ہے۔ اسی سے ریاست کا تصور پیدا ہوا ہے کہ جان مال آبرو کا تحفظ، لوگوں کی حق تلفی سے بچا جائے اور لوگوں کی جان مال اور آبرو کا تحفظ کیا جائے۔ جب ریاست بنتی ہے تو اس کے بننے کے پہلے دن ہی سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ چلے گی کیسے۔ یعنی ریاست جو ہے وہ ظاہری بات ہے نظم اجتماعی پہ، آپ کی سوسائٹی آپ کے معاشرے پہ مشتمل ہے۔ اب اس کا کوئی حکمران ہوگا، اس کی کوئی انتظامیہ ہوگی جو ان چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی نظریہ بنائے گی، کوئی زمین پہ بیوروکریسی اترے گی، کوئی مال اتریں گے، کوئی کام کریں گے۔ یہ ہوگا کیسے؟ کیسے ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ موجودہ دنیا نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ بھائی آپ ٹیکس لگائیں گے، آپ لوگوں سے ہی پیسہ لیں گے، اس لیے کہ اسٹیٹ لوگوں سے پیسہ لے کر لوگوں کا تحفظ کر رہی ہے۔ تو پیسہ کہاں سے آنا ہے اس کا جواب بھی انسان نے دے دیا کہ لوگوں نے دینا ہے۔ ٹھیک، تو لوگ پیسہ دیں گے اور نظم اجتماعی کے تقاضے پورے ہوں گے، یہاں تک کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، آپ نظم اجتماعی نہیں بنانا چاہتے، اسلام نے اس پر بھی کوئی زور نہیں دیا، آپ جائیں جنگل میں رہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نظم اجتماعی بناتے ہیں تو پھر کچھ اخلاقی اصول طے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس نظم اجتماعی سے نہیں نکلنا، آپ نے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، آپ نے قانون نہیں توڑنا۔ تو نظم اجتماعی کو چلانے کے مالی تقاضے کیسے پورے ہوں، اس سوال کا جواب انسانی عقل نے بھی دیا ہے اور اللہ کے دین نے بھی دیا ہے۔ انسانی عقل نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ موجودہ دور میں آ کر تو اب بہت سائنٹیفک ہو گیا ہے، ظاہری بات ہے ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اس کی بنیادیں اسٹیٹ واضح کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ دنیا کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو دنیا کے اندر انسانوں کے اوپر ہونے والا شاید سب سے بڑا ظلم اگر آپ کہیں تو وہ یہی تھا کہ حکمران ان کی کمائی سے اپنی مرضی سے ریاست کے تحفظ کے لیے جو چاہتے تھے لے لیتے تھے۔ یعنی یہاں تک ہوتا تھا کہ ورسائے کے محل میں اگر چاندی کے ورق نہیں لگ رہے اور بادشاہ کو وزیر جا کر یہ کہتا ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں اور ٹیکس تو ہر چیز پہ لگا دیا، تو وہ کہتا تھا جاؤ نمک پہ بھی ٹیکس لگا دو پھر۔ تو دنیا میں حکمرانوں نے جو ظلم کیا ہے وہ اس بنیاد پہ کیا ہے، میرے گھر پہ آ کر میرا مال مجھ سے چھین کے لے جانا۔ تو یہ ظلم تھا انسانیت کی تاریخ میں۔ اچھا، ایک اور کام بھی ہوتا تھا، وہ یہ کہ ریاست لینا چاہتی ہے، میں دینا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے لگتا ہے میرا مال ہے، بھائی میں کیوں دوں، باقی لوگوں سے لے لیں۔ مال دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو چوری ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پروگریسو ٹیکسیشن کا ایک نظام ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، سیف ہیونز بناتے ہیں، پاناما جیسی جگہوں پہ جا کے پیسہ چھپاتے ہیں، دینا نہیں چاہتے۔ ٹیکس دینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہم پیسہ دیں ان نظم اجتماعی کے تقاضوں کے لیے۔ تو اللہ کے دین نے اس کا ایک ایسا لافانی حل تجویز کیا، ابھی ہمارا اس حل پہ توجہ ہی نہیں ہے، نہ مسلمانوں کی نہ غیر مسلموں کی۔ وہ حل یہ ہے کہ اسٹیٹ ایک وجودی حقیقت ہے، چلنی ہے، مجھ پر لازم کر دیا کہ خدا کا یہ حکم ہے کہ تم نے اتنے پیسے اس کے پاؤں میں جا کے رکھنے، اس کو لینے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تم سے۔ یہاں پر تو نوٹس آتے ہیں IRS کے اور اسٹیٹ بینک کے اور FBR کے، اور ہم وکیلوں کو کہتے ہیں بھائی کسی دین کی عبادت اس کو قرار دے دیا، مانگنے کوئی نہیں آئے گا، پیروں میں رکھنا ہے، نہیں دی زکوٰۃ تو قیامت میں یہی مال تمہارے گلے کا توق بنا کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی وہ پوری کی پوری ترتیب ہی الٹ دی۔ یہاں پر اسٹیٹ مانگ رہی ہے بھکاریوں کی طرح، وہاں پر میں جا رہا ہوں اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کی اسپرٹ سے اس کے پیروں میں رکھ رہا ہوں وہ مال کہ لیجیے جی، اللہ کا حکم اور اذن ہے، اور عبادت کا درجہ اس کو دے دیا۔ جہاں پر یہ کام کیا وہاں پر حکمرانوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چاہو مرضی کرو اور اپنی مرضی سے جنگیں چھیڑو اور دنیا میں قبضے کرو اور طاقت کرو اور پیسہ غریب عوام کا ہو۔ یہ تمہارے اخراجات ہیں، ان اخراجات کی بنیاد پر اب نظم اجتماعی چلاؤ۔ تو وہ جو اخراجات ہیں اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں، وہ ہرگز 2.5% نہیں ہے،
ہرگز 2.5% نہیں ہے. وہ 2.5% اسٹیٹ لے گی آپ کی بچت کے اوپر. بچت جو آپ کی سیونگز ہوتی ہیں ان میں ذاتی استعمال کی چیزیں نہیں آتی ہیں، آپ کا گھر نہیں آتا، آپ کی گاڑی نہیں آتی، روٹین میں پہننے کے زیورات نہیں آتے، وہ سب مستثنیٰ ہیں اس سے. آپ کی جو بچت ہے اس پہ 2.5% ہے. دین نے بچت کی مد بتائی 2.5%، اور پھر اس کے بعد پیداوار کی مد بتائی. اور پیداوار کی جو مدات ہیں وہ 5، 10 اور 20% تک ہے. اگر آپ کو کوئی خزانہ مل گیا ہے اچانک سے، آپ کے گھر سے تیل کا کنواں نکل آیا ہے، تو 20% زکوٰۃ دینی ہے آپ کو پروڈکشن کی، کیونکہ نہ محنت ہے اس میں، نہ سرمایہ ہے آپ کا، عطیہ خداوندی ہے، خزانہ مل گیا آپ کو. اسی طریقے سے آپ وہ پروڈکشن کرتے ہیں جس میں محنت اور سرمایہ دونوں لگتے ہیں، تو پھر آپ کو پروڈکشن کا 5% دینا ہے. یہ جو آپ فیکٹریز بناتے ہیں، باقی کام کرتے ہیں، تو وہ جو ویلیو ایڈیشن ہے، ظاہری بات ہے آپ گراس پہ تو کر نہیں سکتے. میں نے اگر جوتا بنانا ہے تو 70 روپے کا چمڑا پیچھے سے آئے گا، میں اگر اس کو 100 روپے کا بھیجتا ہوں تو میری 30 روپے کی ویلیو ایڈیشن ہے. تو اس 30 روپے کی ویلیو ایڈیشن کی اگر محنت اور سرمایہ دونوں لگے ہیں تو 5% میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ ہم کس اصول پہ کہتے ہیں؟ یہ اس اصول پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کی مدات واضح کی تو اسی وقت بتا دیا کہ زمین کی جو پیداوار ہے اس کا الگ معاملہ ہے، اس میں 2.5% نہیں ہے. اس میں یہی ہے کہ اگر وہ اللہ کی عنایت سے بارانی زمین ہوتی ہے، تم صرف اس میں محنت کرتے ہو، تو پھر اس پہ اتنی زکوٰۃ ہے. تو اب انسانی عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جب آپ کو ایک اصول دیا جائے تو اس اصول کو آگے بڑھنا چاہیے. زکوٰۃ تو رسول اللہ کے زمانے میں صرف سونے اور چاندی پہ لی جاتی تھی. آج ہم کرنسی پہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں نا. اسی اصول پہ دیتے ہیں کہ جو کام سونا اور چاندی کرتا تھا وہی کرنسی کرتی ہے. پہلے بچت سونا چاندی ہوتی تھی، اب بچت یہ ہے. تو پروڈکشن جو موجودہ دور کی پروڈکشن ہے، اس کو کیوں نہ قیاس کیا جائے؟ تو ہم نے ایک اجتہادی اطلاق کیا ہے، انسانی اطلاق ہے، اس سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں کہ جی آپ جو لوگوں کی سروس انڈسٹری ہے وہ بھی ایک طرح کی پروڈکشن ہی ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کرائے پہ گھر لے کر دے دیتے ہیں، وہاں پر بھی آپ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کارخانہ لگاتے ہیں، وہاں بھی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے. تو پروڈکشن کو بڑھنا چاہیے. بڑھنے کی جو مت تھی اگر سرکار نے آپ سے ویسے ہی لے لی ہے ٹیکس کی صورت میں، تو اب عقل کیا کہتی ہے کہ زکوٰۃ ساری کی ساری تھی کس مقصد کے لیے؟ نظم اجتماعی کے تقاضوں کے لیے. وہ اس نے مجھ سے الگ سے لے لی، تو اب کیا میں دوبارہ ادا کروں گا؟ نہیں ادا کروں گا. دوبارہ ادا مجھے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو میرے اوپر لازم تھا وہ تو مجھ سے آلریڈی لے لیا گیا. اس اصول پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیکس دے دیا ہے تو اب آپ زکوٰۃ کو اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ آپ مسلمان حکومتوں میں کرتے ہیں تو غیر مسلموں کے ساتھ جب آپ رہتے ہیں تو وہاں پر بھی اسٹیٹ کی ضروریات کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ بھی یہ تحفظ دے رہی ہوتی ہے. تو اب آپ نے تو زکوٰۃ ادا کرنی تھی، اگر وہ حکمران مسلمان ہوتا اس کو ادا کرنی تھی. نہیں مسلمان تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ تو اس کو آلریڈی دے رہے ہیں زکوٰۃ. آپ اس کو زکوٰۃ کا نام دیں، آپ اس کو ٹیکس کا نام دیں، اس لیے کہ تقاضے تو وہ پورے ہو رہے ہیں. تو جب آپ اس کو دے رہے ہیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ جو دین کی منشا تھی وہ پوری ہو گئی. جی قرآن مجید کا مطالعہ کریں، وہ تو صفحے صفحے پر یہی بات بتا رہا ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ تم نے دینی ہے، اور جن کو حکومت دی ہے ان کو کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ دے دیں. فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. تو بس اس کے بعد آپ ان سے کوئی اور چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے. آپ نے کبھی سنا نہیں؟ بچپن سے ہم ہر مسلمان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. سیدنا ابوبکر نے کیا کہا کہ ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں جنگ کروں گا ان کے ساتھ. کیوں؟ اسٹیٹ کا حق ہے. تو یہ سنت سے متعین کر دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ، وہ تو میں نے پورا کانسیپٹ ہی پیچھے اسی لیے بتایا بھائی کون لے گا؟ وہی لے گا جس کے لیے ضرورت ہے، جس کے لیے پورا کانسیپٹ دیا گیا ہے. اسٹیٹ ہی لے گی، اسٹیٹ کو چلانے کے تقاضے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زکوٰۃ حکمرانوں نے لینی ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے. مسلمان امت کے علم میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صرف اور صرف حکمران ہیں جو آپ سے زبردستی لے سکتے ہیں زکوٰۃ اگر آپ نہیں دیں گے. اس میں ایک سوال ہے، یہ اوور ٹائم ہم نے بڑے ہوتے ہوئے جو دیکھا کہ زکوٰۃ تو جو ہے وہ تمہاری اترن ہے، زکوٰۃ تو جس کو دینا ہے وہ بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اگلے کو پتہ لگ جائے کہ تم اس کو زکوٰۃ دے رہے ہو تو وہ تو شریعت پیسے بھی نہیں لے گا. کہ زکوٰۃ یہ اوور ٹائم ایسی ایک
جو ہے جو کہ ایک فرض عبادت تھی، پورے قرآن شریف میں بار بار پڑھتے ہیں نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، وہ اتنی حقیر یا اتنی چھوٹی سی چیز یا وہ ناپسندیدہ پیسہ وہ کیسے بن گیا، یہ اوور ٹائم کیسے ہو؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا جو پورا تصور میں نے بیان کیا، یہ پس منظر سے ہٹ کے زکوٰۃ کو آپ نے چیریٹی تسلیم کر لیا۔ زکوٰۃ ہرگز چیریٹی نہیں ہے، چیریٹی الگ چیز ہے، وہ الگ سے بیان ہوئی ہے، انفاق، اور پوچھا گیا کہ کیا خرچ کریں، فرمایا جو زائد ہے وہ خرچ کرو، قل العف۔ چیریٹی کا کوئی تعلق نہیں زکوٰۃ سے۔ زکوٰۃ تو میرے گھر پہ اگر مسلمان حکمران ہو، داخل ہو کے لے کے چلا جائے گا، اس لیے کہ دین نے مجھ پہ لازم کر دیا اور اس کو حق دے دیا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں گا تب میں اپنے آپ کو سوسائٹی میں مسلمان کہلوا سکتا ہوں اس کے ساتھ، وہ مجھے مسلمان تب تسلیم کرے گا۔ ایک اور سوال خواتین سے آیا، وہ کہہ رہی جی کہ زکوٰۃ جو آپ نے دینی ہے وہ تو مسلمان حکومت کو دینا سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ جو اگر حکومت مسلمان نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ غالباً آپ نے جواب اس کا دیا ہے۔ آپ کو اگر اطمینان نہیں ہے تو آپ ان کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ منہا نہ کریں، آپ اپنے طور پہ جا کے دوبارہ زکوٰۃ ادا کر دیں، مجھے کیا اعتراض ہے اس پہ؟